بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کی ان چند کامیابیوں کو پیش کروں گا جو اپریل 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد جمعیت علماء اسلام نے ایک اتحادی کے طور پر حاصل کی ہیں، اور یہ کامیابیاں دنیاوی حوالے سے نہیں بلکہ دینی حوالے سے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے حج کا معاملہ، کہ سن 2022 کا جو حج ہوا ہے، یہ اس کی پالیسی عمران خان کے دور میں بنی تھی، تو یہ حج تقریباً 10 لاکھ سے اوپر پڑ رہا تھا۔ ایک حاجی کے 10 لاکھ سے کے قریب اخراجات جو ہے وہ اس پر آ رہے تھے، تو یہ بہت زیادہ اخراجات تھے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب نے اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس کو اپنا فرض جانا کہ یہ حجاج کرام کے لیے یہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور مذہبی فریضہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، تو اس کے اخراجات کم کرائے جائیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے سعودی حکام سے رابطہ کیا، پاکستانی حکام سے اس حوالے سے گفتگو کی، اور قصہ مختصر یہ کہ جو حج 10 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہو رہا تھا، مفتی عبدالشکور صاحب اس کو تقریباً 7 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ لے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج کے پیسے عمران خان کے دور میں زیادہ جمع کرا دیے تھے، تو حج کے بعد ان کے پیسے واپس بھی کیے گئے، بینکوں کے ذریعے سے ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے۔ تو یہ صرف اس لیے ممکن ہو سکا کہ مفتی عبدالشکور صاحب کے دل کے اندر ایک درد تھا کہ حج کا فریضہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہونا چاہیے، اس کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری کامیابی جمعیت علماء اسلام کی وہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جب آیا کہ پاکستان میں سودی نظام کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ غیر سودی نظام کو رواج دیا جائے، اور یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا جو ہے تقریباً 22 سال کے بعد آیا تھا، تو اب اس فیصلے کے خلاف نیشنل بینک اور کچھ اور بینک جو ہیں وہ اپیل میں چلے گئے سپریم کورٹ میں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، انہوں نے اس کے خلاف تقریریں کی اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں واپس لے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اس بات پر متفق ہوئے، اور نیشنل بینک نے اور دیگر بینکوں نے اپنی اپیلیں جو ہیں اس کے خلاف واپس لیں، اور اس کے بعد پھر کراچی کے اندر ایک سیمینار ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب کی صدارت میں دارالعلوم میں، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ 5 سال تک پاکستان میں کہ جو تمام بینک ہیں وہ اسلامی بینکنگ کو اختیار کریں گے، اور 5 سال کے اندر جو سودی نظام ہے بینکوں کا اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اقتدار سے باہر رہ کر جو ہے حاصل کرنا اس کو آسان نہیں تھا۔ اور اسی طرح مدارس کی اور مساجد کی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی جمعیت علماء اسلام کو کامیابی ملی کہ سابقہ ادوار کے اندر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ نئے مدارس رجسٹر نہ کیے جائیں اور اسی طرح مساجد بھی رجسٹر نہ کی جائیں، تو ان کی بحالی کے حوالے سے کام ہوا۔ اسی طرح مدارس و مساجد کے اکاؤنٹس اوپن کرنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے اعلامیہ جاری کیا، تمام بینکوں کو ہدایات کی کہ مدارس و مساجد کے اکاؤنٹس کھولے جائیں تاکہ ان کو معاشرے کا حصہ بنایا جائے اور یہ معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ایک بڑی کامیابی جو جمعیت علماء اسلام کو ملی وہ ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے ہے کہ سیکولر طبقات اور مغربی نقطہ نظر رکھنے والے افراد جو پاکستان میں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص جو ہے ان کو گوارا نہیں ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی آڑ لے کر ایسا بل منظور کروا لیا جائے کہ جس میں جس کے تناظر میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا، اس بل کو واپس کروایا اور اس کی جگہ پر نیا بل اسلامی تعلیمات کے مطابق پیش کیا، اور اس کے حوالے سے اس کو روکنے کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا، جو اقتدار سے باہر رہ کر صرف احتجاج کی صورت میں تو ہو سکتا تھا،
لیکن حقیقتاً اس بل کو واپس نہیں کرایا جا سکتا تھا۔ اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو ہے نے اب موجودہ جو تحفظ ناموس رسالت بل پاس ہوا ہے، یہ بل مولانا عبدالاکبر چترالی نے پیش کیا جو جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کے ارکان نے اس کی بھرپور حمایت کی اور دیگر جماعتوں کے ارکان نے بھی اس کی حمایت کی، اور صحابہ کے گستاخ کے لیے پہلے جو سزا صرف 3 سال قید پر تک محدود تھی، تو وہ کم از کم 10 سال کی گئی اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا کی گئی۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کی چند کامیابیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اندرون خانہ جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو ہر موقع پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے، مدارس مساجد علماء کے تحفظ کے لیے حکومت کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو ایک روایتی سیاسی جماعت کے اصولوں پر اور ان کے معیار پر نہ پرکھیں، بلکہ اس کو ایک جو اس کا مذہبی کردار ہے اس کو زیادہ مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے دستے بازو بنیں، اور آنے والے انتخابات کے اندر جمعیت علماء اسلام کے جہاں بھی امیدوار ہوں بھرپور ان کی حمایت کی جائے، ان کو ووٹ دیا جائے۔